کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا تو ہم نے تمہارے لیے بنائی مگر تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں تو آخرت کے لیے بنایا۔ وہ نوجوان کہنے لگا یہ کیسا سوال کرتے ہو آپ، زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ایک داعی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میں امریکہ کے ایک ہوٹل میں کھانے کے لیے گیا تو میں نے جو نوجوان کھانا ویٹر تھا اس سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا پوچھا میں نے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہا وہ نوجوان میرا منہ دیکھنے لگا اور کہنے لگا یہ کیسا سوال کرتے ہو آپ، زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کیا کہنے لگا وہ؟ زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کہا مجھے تو زندگی میں پہلی بار کسی نے ایسا سوال کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں میں اسے لے کر بیٹھا، جب اسے سمجھانے لگا تو نوجوان کہنے لگا کہ یہ ساری بات آپ کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ آپ نے کہا میں قرآن اور حدیث سے بیان کر رہا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آج مجھے پتا چلا کہ انسان اس دنیا کے اندر میں کسی مقصد سے آیا ہے، آج مجھے پتا چلا، ورنہ آج تک میں ایسے ہی سمجھتا تھا کہ دنیا میں آئے کھائے پئیں گے اور چلے جائیں گے، کچھ ہونے والا نہیں۔ کہا نہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اس دنیا کو اتنا زبردست بنایا ہم نے، اس دنیا میں ہم نے چاند اور سورج کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ یہ چاند اور سورج کیا ہے؟ خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ہم نے اے انسان یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ یہ چاند اور سورج یہ میرے اور آپ کے خادم ہے، یہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ زمین یہ انسان کی خدمت کرتی ہے، یہ درخت یہ انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کائنات کی ہر چیز یہ انسان کی خدمت کرتی ہے۔ مگر حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا تو ہم نے تمہارے لیے بنائی مگر تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں تو آخرت کے لیے بنایا۔ کونوا ابناء الدنیا کونوا ابناء الآخرۃ ولا تکونوا ابناء الدنیا، لہذا تم اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے بن جاؤ اور تم دنیا کے پیچھے دوڑنے والے نہ بنو۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے، کیا ہے؟ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ نہیں، میں اور آپ مسلمان ہیں، میرا اور آپ کا یقین ہے کہ دنیا کی زندگی وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان پورا دن نہیں کھیلتا ہے، دن میں ایک آدھ گھنٹہ کھیلتا ہے، تو آخرت کے زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت اتنی ہی ہے جتنا انسان انٹرٹین کے لیے تھوڑا سا کھیلتا ہے۔ کہا یہ دنیا کی زندگی اتنی ہی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ وہاں پر انسان کو موت نہیں آئے گی، وہاں پر انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، مگر وہاں پر انسان کے لیے دو ہی ٹھکانے ہیں، اما جنت و اما نار، یا تو وہ جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا یا جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اگر اس نے اس دنیا کے اندر اپنے عقیدے کو، اپنی فکر کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنی زبان کو، ان تمام چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا تو کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہے گا۔ اور اگر اس نے اس دنیاوی زندگی کے اندر میں اپنے اخلاق کو نہیں سنوارا، اس نے اس دنیاوی زندگی میں نہ اللہ کے حقوق کو ادا کیا، نہ اللہ کے رسول کے حقوق کو ادا کیا، نہ قرآن کے حقوق کو ادا کیا، نہ ایک دوسرے انسانوں کے حقوق کو ادا کیا، نہ والدین کے حقوق کو ادا کیا، نہ اس دنیا میں زندگی میں آنے کے مقصد کو اس نے حاصل کیا، تو اس زندگی میں انسان کے لیے سوائے خسارے اور سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم کے ہولناک عذاب میں مبتلا ہوگا
تو اللہ سے کہے گا لو ان لنا کرۃ فنکون من المحسنین، اے اللہ ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، میں اتنے اچھے اعمال کر آؤں گا کہ اب کی بار اگر تو دنیا میں بھیجے گا تو سوائے نیکی کے اور کچھ کروں گا ہی نہیں۔ اللہ کہیں گے تو کہاں پر جا کر رہے گا؟ ہم نے زمین کو ختم کر دیا، ہم نے سورج کو ختم کر دیا، ہم نے آسمان، پہاڑ، سمندر سب کو ختم کر دیا، کوئی زمین نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، اب تو تجھے ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے۔ ایک جگہ پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنم کا عذاب جہنمیوں کو لپیٹ میں لے گا اور وہ پریشان ہو جائیں گے تو وہ فرشتے کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں گے یخفف عنا یوما من العذاب، کچھ تو کرو، ایک دن عذاب کو ہلکا کر دو۔ کیا کہے گا؟ ایک دن عذاب کیا کر دو؟ ہلکا کر دو۔ عذاب کی چھٹی نہیں بلکہ کیا کر دو؟ عذاب، روزانہ جو عذاب ہوتا ہے اس عذاب میں تھوڑا سا ہم کو ریلیکس مل جائے، تھوڑا سا ہلکا ہو جائے تب بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو فرشتے سے کہا جائے گا کہ ان سے کہہ دو کہ دنیا کے اندر بڑے گلچھڑے اڑائے تھے، دنیا میں بڑے مزے اڑائے تھے، اور دنیا میں انبیاء نے کہا تم کو کہ بھائی مرنے کے بعد بڑا خطرناک زمانہ ہے، اور قبر کی زندگی ہے، آخرت میں جہنم کی زندگی ہے، وہاں پر ہولناک عذاب ہونے والے ہیں، تو نے کبھی ان کی بات کو کان دھر کر نہیں سنا، تو اسے مذاق سمجھتا رہا اور تو اسے ٹھٹھا بناتا رہا، تو نے اسے ہنسی کے طور پر اڑا دیا، اور تو نے صرف اسی کے اندر اپنی زندگی گزاری کہ میری مرضی میں جو آیا، میں تو اپنے من کا بادشاہ ہوں، جو چاہوں کروں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کہا اب کر لے جا کر جو کرنا ہے۔